مجھے یقین ہے جب آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ ہیومن ہیڈ ٹرانسپلانٹ کی بات ہو رہی ہے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ ہم یہ نہیں مانتے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہیومن ہیڈ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے، یہ امپاسبل ہے۔ لیکن یہی بات تب بھی لوگوں نے کہی تھی جب ڈاکٹرز کڈنی، ہارٹ، لیور، انٹسٹائن اور ایون پینکریاس کی بات کر رہے تھے کہ ہم ان کو ٹرانسپلانٹ کریں گے۔ لیکن پھر بعد میں ڈاکٹر جب کامیاب ہو گئے ان کے ٹرانسپلانٹ میں، ان آرگن کے ٹرانسپلانٹ میں، تو یہی لوگ جو ہے مستفید ہو رہے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں۔ آپ نے پچھلے دنوں بھی دیکھا ہوگا ایک نیوز گردش کر رہی تھی کہ ایک بچی جو کہ پاکستانی ہے وہ ہارٹ کی پیشنٹ تھی، انڈین ڈاکٹرز نے انڈین ڈونر کا ہارٹ اس کے اندر لگا دیا اور وہ اب خوشی کی زندگی گزار رہی ہے۔ تو اگر ان آرگن کا ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے تو ہیومن ہیڈ کا ٹرانسپلانٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایسے کہ ان اور آرگن میں اور ہیومن ہیڈ میں فرق ہی کیا ہے؟ مطلب اس میں بھی نروز ہوتے ہیں اور ہیومن ہیڈ میں بھی نروز ہوتے ہیں، ان آرگن میں بھی مسلز ہوتے ہیں، ہیومن ہیڈ میں بھی مسلز ہوتے ہیں۔ تو اگر ان کو کنیکٹ کیا جا سکتا ہے، مطلب ہارٹ کے کہ ہارٹ جو ہے پمپنگ کرے اور اس کے جو ہے مسلز کو صحیح طرح سے لگایا جا سکتا ہے، اس کے نروز کو اگر صحیح طرح سے کنیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ پھر ہارٹ جو ہے کنٹریکشن ریسیکشن کرتا ہے اور ہیومن باڈی میں آکسیجن کو سپلائی کرتا رہتا ہے۔ تو اگر ہارٹ کو لگایا جا سکتا ہے تو ہیومن ہارٹ کو بھی لگایا جا سکتا ہے، مطلب اس میں بھی سیم تاریں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک جنرل ایگزامپل دوں گا۔ آپ کے گھر میں کمپیوٹر ہوگا، اس کے ماؤس اور کی بورڈ جب خراب ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ نیا والا لے آتے ہیں ماؤس اور نیا والا فٹ کر دیتے ہیں تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب مانیٹر خراب ہوتا ہے اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں۔ تو ان آرگن کی مثال ایسی تھی ماؤس اور کی بورڈ، اور ہیومن ہیڈ کی مثال ایسے ہے جیسے مانیٹر۔ تو مانیٹر بھی جب خراب ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں، اس کو بھی سائڈ پہ کر کے نیا والا لگا دیتے ہیں۔ تو ان آرگن میں اور ہیومن ہیڈ میں فرق نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس میں بھی ان میں بھی نروز کنیکٹ کرنی ہوتی ہے اور ہیومن ہیڈ میں بھی نروز کنیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ ان آرگن میں بھی مسلز کنیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور ہیومن ہیڈ میں بھی مسلز کنیکٹ کرنے ہوتے ہیں۔ تو ہوا ایسے کہ ڈاکٹر سرجیو کینویرو ایک اٹالین نیورو سرجن ہے، اس نے 2015 میں کلیم کیا تھا کہ soon he will be capable of transplanting human head from one person to another person۔ مطلب ایک انسان کا سر جو ہے وہ دوسرے انسان میں لگایا جا سکے گا، یہ ڈاکٹر سرجیو کینویرو نے کہا تھا۔ صرف ڈاکٹر سرجیو کینویرو نے نہیں بلکہ 1970 میں اس پر بہت سے تجربات ہو چکے ہیں، ایکسپیریمنٹ، جہاں پر ایک مونکی کا سر جو ہے وہ دوسرے مونکی میں ٹرانسپلانٹ کیا گیا اور جو ریسیپشن مونکی تھا وہ 9 دن تک زندہ رہا ٹرانسپلانٹ کے بعد۔ یہ بہت بڑی بات ہے، سکسیسفل ٹرانسپلانٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ 9 دن تک زندہ رہا، اس کے بعد ٹرانسفیوژن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گیا۔ لیکن آپ ایک جنرل ویو کی طرف چلتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے، یہ پروسیس کیا ہے۔ اصل میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہیومن کے نیک میں جو رگیں ہوتی ہیں، نروز، یہ نیلی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ان کو جو کہ ڈونر کا ہیڈ ہوتا ہے اور ریسیپٹر کا جو نیچے باڈی ہوتی ہے ان کو آپس میں کنیکٹ کیا جاتا ہے، اور کنیکٹ کرنے کے بعد جو ہیومن ٹرانسپلانٹ جو ہے، ہیڈ کا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ممکن ہے۔ تو چلتے ہیں اس طرف کہ یہ پورا پروسیس ہوتا کیسے ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہیومن باڈی کو پہلے آئس میں رکھا جاتا ہے۔ آئس میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا سب سے کم عمر جو ہے ہیومن باڈی میں، ہیومن باڈی سیلز میں برین سیل کی ہوتی ہے، کہ جب باڈی جب مر جاتی ہے، مطلب انسان جب مر جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہوتا ہے برین سیل مرتا ہے، جس کی سب سے کم عمر ہوتی ہے 30 سیکنڈ کے اندر برین سیل جو ہے مر جاتے ہیں، ڈائی کر جاتے ہیں۔ تو اس کو ڈائنگ سے بچانے کے لیے اس کو فروز کیا جاتا ہے، باڈی کو فریز کیا جاتا ہے، آئس میں رکھا جاتا ہے، برف میں۔ اس کے بعد ایسے کیا جاتا ہے کہ سیکنڈ سٹیپ میں نیک کو کاٹ دیا جاتا ہے، گردن کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ گردن کو کاٹ کر آرٹیفیشل ٹیوبز لگائی جاتی ہیں آرٹریز میں، وینز میں، تاکہ بلڈ کا فلو جاری رہے۔ اس کے بعد اس ڈونر ہیڈ کو لا کر اسپائنل کارڈ کو بھی اس سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے ہیومن ہیڈ ٹرانسپلانٹ میں۔ اگر یہ صحیح ہو جائے تو ہیومن ہیڈ ٹرانسپلانٹ جو ہے بہت سکسیسفل ہو سکتا ہے، بہت چانسز ہے کہ سکسیسفل ہوگا۔ اس میں ایسے کیا جاتا ہے کہ ایک تیز چھرے سے، یہ چھرا نہیں جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں،
बल्कि मेडिकल इक्विपमेंट में इस्तेमाल होने वाले छुरी को लाया जाता है, जिससे ताकि जो नर्व की एंडिंग है वो सही से कटे और ताकि कोई डैमेज ना आए नर्व को, ताकि जब उसको कनेक्ट किया जाए दूसरी बॉडी से, हेड को रिसेप्टर की बॉडी से, तो सही तरह से हो सके। स्पाइनल कॉर्ड काटने के बाद नंबर 4 स्टेप में ऐसे किया जाता है कि हेड को उसके ऊपर रख दिया जाता है, बॉडी के ऊपर जो जिस बॉडी में लगाना होता है उस पर रख कर एक एक नर्व को कनेक्ट किया जाता है। मतलब ऐसे कि अगर कोई नर्व जो है वो डोनर के में पाँव को कंट्रोल कर रही थी, तो नीचे से पाँव वाला नर्व को लाकर बॉडी का उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। मतलब हर नर्व को स्पेसिफिकली कनेक्ट किया जाता है अपने अपने नर्व के साथ डोनर और रिसेप्टर की बॉडी में। नर्व को कनेक्ट करने के बाद आखिरी स्टेप में ऐसे किया जाता है कि सारी नर्व को कनेक्ट करने के बाद आपने वीडियो में देखा होगा जिस तरह उस नर्व को कनेक्ट किया जाता है रोबोट के जरिए। उसके बाद मसल्स को आखिरी स्टेप में कनेक्ट कर दिया जाता है और मसल को कनेक्ट करने के बाद ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। अभी तक इंसानों में ये अप्लाई नहीं किया गया। एक ब्रिटिश आदमी है जिसके मसल वेस्टिंग का प्रॉब्लम था, उसने ऐसे किया था कि डॉक्टर सर्जियो कन्वेयर को दरख्वास्त दी थी कि मेरा हेड ट्रांसप्लांट कर दो, लेकिन बाद में उसने रिफ्यूज़ किया। उसने वजह ये बताई कि मैं अपने बच्चों को अब टाइम देना चाहता हूँ, उनको मेरी ज़रूरत है, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई है, तो मैं इसलिए ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन उसने ये भी कहा था कि ये एक अच्छा प्रोसेस है, ये फ्यूचरिस्टिक एक बहुत ही अच्छा ट्रांसप्लांट है कि ह्यूमन हेड को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। उसने ये कहा था कि मैंने डीमोटिवेट नहीं करना चाहता डॉक्टर सर्जियो कन्वेयर को, इसलिए मैंने नहीं रिफ्यूज़ किया। अब चलते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है और नुकसानात क्या है। फ़ायदे जो डॉक्टर बताते हैं वो एक ही है कि इंसान जब ट्रांसप्लांट करवाएगा, मतलब अगर कोई ओल्ड बंदा 80 की एज में, 90 की एज में हेड ट्रांसप्लांट करवाएगा, यंग ट्रांसप्लांट करवाएगा अपने अंदर, तो बहुत लंबी ज़िंदगी गुजार सकेगा, डबल ज़िंदगी गुजार सकेगा। लेकिन इसके साथ मेरे ख्याल में एक नुकसान भी है कि आप अगर जो हेड ट्रांसप्लांट कर रहे हैं डोनर की बॉडी से, तो वो भी किसी का हेड होगा, वो हेड भी आप कहीं से लाएंगे, तो वो आप दूसरी बॉडी से लाएंगे, जिंदा बॉडी से। तो जिस बॉडी यंग बॉडी से लाएंगे उसका तो सत्यानाश कर दिया आपने। तो ये बहुत इंसाफ नहीं है कि आप किसी और का हेड दूसरे में लगाए, उसकी ज़िंदगी को डबल करने के लिए आप किसी और की ज़िंदगी को ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये इंसाफ नहीं है उसके साथ। आप भी अपनी राय दीजिए कमेंट में कि ये प्रोसेस, ये फ्यूचरिस्टिक फिनोमेना, ये डिस्कवरी क्या ठीक है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। शुक्रिया।